السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو جاوید مہر کا سلام۔ ناظرین، آج سب سے پہلے میں ایک تو آپ کو بتاؤں گا کہ عدالت میں آج جو اہم فیصلے ہوئے ہیں وہ کیا ہے، کیونکہ ایک تو وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہے اور دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے، اور دوسرا جو ملزم نوید ہے وہ کیس اب کس طرف رخ اختیار کر رہا ہے اور اس میں کیا انکشافات اور نئی چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے آج الیکشن کمیشن جو عمران خان صاحب کے خلاف پارٹی کے عہدے سے صدارت سے ہٹانے کی جو کارروائی کر رہا تھا، اس حوالے سے آج جو ہے وہ سماعت ہوئی، اور اس میں جو بیرسٹر علی ظفر تھے عمران خان صاحب کے وکیل، انہوں نے دلائل دی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے اور وہ عمران خان صاحب کے خلاف صدارت سے ہٹانے کے لیے کارروائی کر رہا ہے، تو اس پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو روکا جائے۔ تو اس سے متعلق جو جج صاحب تھے جسٹس جواد صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس پہ اب الیکشن کمیشن کو روک دیا ہے کہ وہ حتمی فیصلے تک عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی نہ کریں، کیونکہ ایک بات تو واضح ہے کہ بہت سے ایسے معاملات جس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ کارروائی کر ہی نہیں سکتا، لیکن عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جب بھی چلتے ہیں تو اس میں الیکشن کمیشن کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ دے دے، اور اس طرح سے ماضی میں اور بھی بہت سے فیصلے ہیں جس میں ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے، جبکہ اس میں بھی عدالت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تینوں پارٹیز کے جو کیسز ہیں وہ ساتھ سنے جائیں اور فیصلہ کیا جائے، لیکن صرف الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ دیتا ہے اور ان کی پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے تو بات کرتا ہے، لیکن جو دوسری پارٹیز ہیں اور جو کیسز ہیں وہ وہیں کے وہیں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب باقاعدہ طور پہ یہ عمران خان صاحب کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، کیونکہ اگر یہ کارروائی ہوتی اور اس کا فیصلہ آتا، جو کہ ممکنہ طور پہ یہی آنا تھا کہ عمران خان صاحب کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا جاتا، تو اب ان کو عدالت سے ایک ریلیف ملا ہے، اور یہ ریلیف جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور بہت بڑا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت تک اب کارروائی الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی حتمی فیصلہ عدالت سے نہیں آ جاتا۔ تو اس کے بعد دوسری طرف آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ارشد شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ سماعت ہوئی، اور آج خود نوٹس کیس کی سماعت کی جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کی۔ اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ان کی اہلیہ ہیں جویریہ، انہوں نے جو جے آئی ٹی کے دو ارکان ہیں ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں اور مبینہ طور پہ ان سے رابطے ہیں جو کہ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا آپ جو ہے وہ ان کو جے آئی ٹی سے ہٹائیں ان ارکان کو، جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ کو اعتماد کرنا چاہیے، اور کیونکہ سارا میٹر ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری نظریں ان پہ ہیں، تو آپ اس پہ یقین رکھیں کہ تمام چیزوں پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، آپ کارروائی کو آگے بڑھنے دیں۔ اور اس پہ باقاعدہ طور پہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ ارشد شریف کو ملک چھوڑ کر جانا کیوں پڑا۔ ایک بات میں آپ کو یہاں پہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ سوال ہے جو کہ ہر پاکستانی کر رہا ہے کہ وہ کون تھا اور وہ کس وجہ سے ملک چھوڑ کر گئے اور ان کو کس نے ملک چھوڑ کر جانے پہ مجبور کیا۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ اور عام پرسیپشن ہے جو کہ جنرل پبلک ہے، پاکستانی قوم ہے، اس کے ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ارشد شریف صاحب کو پاکستان میں محفوظ ماحول میسر نہیں تھا، اور جو ان کی زندگی تھی ان کو خطرہ تھا، اور وہ اس حوالے سے پہلے بھی بات کر چکے تھے۔ تو اب اگر یہ والا سوال جس کا عدالت نے آج حکم دیا ہے کہ اس کی پراپر تحقیقات کی جائیں اور اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کیا جائے کہ ارشد شریف کو ملک چھوڑ کر کیوں جانا پڑا، تو اگر ان ساری چیزوں کے جوابات ملتے ہیں تو اس میں پھر پتا چلے گا کہ آیا وہ کون لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ دیکھیں، ایک بات تو اس میں واضح ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کا اور اس سوال کا جواب ملنا چاہیے کہ ارشد شریف پہ ایف آئی آرز کس نے کروائی تھی اور ان کا جرم کیا تھا۔
اصل میں تو بیسیکلی ان کو دبانے کے لیے، ان کی آواز کو خاموش کروانے کے لیے یہ جتنے بھی ایف آئی آرز ہوئی تھی، اس میں جب ان کو نامزد کیا گیا اور وہ اس حوالے سے مسلسل عدالتوں میں بھی تھے اور عدالت نے ان کو تحفظ دیا تھا، جو کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ، انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ارشد شریف صاحب کو تحفظ دیا تھا کہ عدالت کی اجازت کے بغیر ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو اب بات تو یہ ہے کہ ان عوام کو ان تمام لوگوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے اور ان کرداروں کو سامنے بھی آنا چاہیے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ جو طریقہ کار ہے لوگوں کو دبانے کا، لوگوں کی آواز کو دبانے کا، وہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے ایف آئی آر کروا دیتے ہیں، اور ایسے لوگ آج تک پاکستانی قوم کے سامنے نہیں آ سکے جو کہ باقاعدہ طور پہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے پاکستان بھر میں ایف آئی آرز کروانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ پاکستانی قوم کے سامنے آتے ہیں اور اس سوال کا جواب ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے معاملات جو کہ ارشد شریف صاحب کے قتل سے ریلیٹڈ جڑے ہوئے ہیں ان کے جواب بھی پاکستانی قوم کو ملیں گے، اور اس میں اب باقاعدہ طور پہ جو جے آئی ٹی ہے وہ تحقیقات بھی کرے گی اور وہ کینیا جا کے بھی تحقیقات کرے گی۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کا اور پاکستان کی جو عدلیہ پہ اعتماد ہے، اگر عدلیہ اس بات کا جواب لینے میں کامیاب ہوتی ہے اور سیٹسفیکٹری جواب ملتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے اور پاکستانی عدلیہ کے لیے بھی اتنا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو کہ پاکستانی قوم مسلسل عدلیہ سے کر رہی ہے اور جو ارباب اختیار ہے ان سے کر رہی ہے کہ آیا ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑ کر کیوں جانا پڑا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ملزم نوید جو کہ عمران خان صاحب پر قتل میں ملوث ہے، اس کے حوالے سے آج بہت سے انکشافات کیے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور اس میں جو سب سے اہم کردار اب تک سامنے ہے وہ ہے ڈی پی او گجرات۔ ان کا جو موبائل ہے اور ان کی مبینہ ویڈیو بھی اب سامنے آ رہی ہے جس میں وہ کچھ آفیسرز کو اپنا موبائل دے رہے ہیں اور وہ جو ملزم نوید کا بیان ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب بات تو یہ ہے کہ اس میں وہ کون لوگ ہیں جو کہ ڈی پی او گجرات کو ہدایات دے رہے تھے اس وقت کہ ارشد جو ملزم نوید ہے ان کا بیان جو ہے وہ لیا جائے۔ تو اس حوالے سے اب تحقیقات تو بہت سی ہوئی ہیں، لیکن جے آئی ٹی نے ایک چیز جس پہ سب سے زیادہ اہم نقطہ اٹھانا تھا اور سب سے اہم بات کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ڈی پی او گجرات کا جو موبائل ہے اس کو فرانزک کے لیے اور جے آئی ٹی میں تحقیقات میں شامل کرنے کے لیے ڈی پی او گجرات سے کہا گیا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد دوسری سائڈ پہ آج عمران خان صاحب نے یہ بھی بات کی کہ جو سی ٹی ڈی ہے ان کے جو افسر ہیں جو کہ اس سے ریلیٹڈ تھے انہوں نے بھی ایک ویڈیو وہاں سے ریلیز ہوئی تھی ملزم نوید کی جو دوسری ویڈیو تھی، اور اس حوالے سے اب جو سی ٹی ڈی اہلکار ہیں وہ بھی تعاون سے انکاری ہیں۔ تو اب باقاعدہ طور پہ وہ عدالت میں اس چیز کو لے کر کے جائیں گے اور شامل تفتیش کریں گے، کیونکہ تمام سوالات اسی طرف جاتے ہیں کہ ایک بندے پہ گولیاں چلتی ہیں اور گولیاں چلانے والا جو ہے وہ اس کا فوری، ابھی عمران خان صاحب شوکت خانم پہنچتے بھی نہیں ہیں علاج کے لیے اور ان کی ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے۔ پاکستانی تاریخ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملزم جو ہے اتنا ہائی پروفائل کیس، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر، ایکس پرائم منسٹر پہ قاتلانہ حملہ کرنے والا بندہ، اور اس پہ جو ہے وہ اس طرح سے بیان آ جائے۔ تو بات تو یہ ہے کہ یہ وہی کردار ہے جس پہ باقاعدہ طور پہ پوری گیم پلان کی گئی، پہلے پورا پلان بنا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہوا کیا کہ جوید لطیف صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ اور رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں، پہلے سارا ماحول بنایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ وزیر آباد میں عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے،
اور اس میں بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ کوئی عمران خان صاحب نے کوئی مذہب کی توہین کر دی ہے، تو اس حوالے سے ملزم بھی وہ کہتا ہے اور طوطے کی طرح وہ ساری سٹیٹمنٹ کو پڑھ دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ وہ کون لوگ تھے جو کہ اتنے طاقتور تھے، جو کہ ڈی پی او گجرات کو ہدایات دے رہے تھے کہ آپ اس کا بیان جو ہے وہ بنائیں، اور پھر ڈی پی او گجرات نے آگے یہ بیان کس کو فارورڈ کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور آج باقاعدہ طور پہ پاکستان کی تاریخ میں پی ٹی وی پہ جو کہ ملزم نوید کا وکیل ہے ایڈوکیٹ داؤد، اس نے اب جو ہے وہ آج پریس کانفرنس کی ہے اور اس کو پی ٹی وی نے لائیو دکھایا ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب ہے، ان پہ جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو سارا میڈیا اس کو سینسر کرتا ہے اور ان کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے، تو دوسری طرف وہ بندہ جو کہ ملزم ہے اس کا جو وکیل ہے وہ آ کے لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرتا ہے۔ اور اس میں آپ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جتنی اب کاروائی ہو رہی ہے یہ ساری کی ساری جے آئی ٹی کو متنازع بنانے کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ جے آئی ٹی نے جتنی تحقیقات کی ہیں اس میں ایک چیز تو سامنے آ گئی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جو ملزم نوید ہے وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 اور کردار تھے، ایک سے زائد لوگ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر حملہ کیا۔ اور ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے اس میں کہ اگر 3 لوگ تھے تو یہ تو پھر پراپر پلاننگ کے تحت یہ حملہ ہوا ہے، کیونکہ اگر ایک بندہ ہوتا اور وہ کوئی مذہبی جنونی بن کے آ جاتا ہے جبکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کو دین کی الف بے کا بھی پتہ ہے، تو وہ اٹھ کے اگر حملہ کرتا تو وہ اکیلا ہوتا۔ اس میں آج عمران خان صاحب نے بات کی کہ پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے اس میں بھی وہ فیل ہوا ہے، جب اس سے سوالات کیے گئے تو اس نے پولی گرافک ٹیسٹ میں اس کے جوابات نہیں صحیح آئے، درست نہیں اس نے جوابات دیے، تو یہ بھی ایک کڑی ہے۔ اور اس کے بعد آج رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے اس نے وکیل نے جو کہ ملزم کا وکیل ہے اس نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی کہ عمران خان صاحب کو گولیاں لگی کوئی نہیں ہے، یہ ڈرامے کر رہا ہے۔ اور اب دیکھیں کتنی بے حسی اور بے شرمی کی بات ہے کہ ایک بندہ جس کو گولیاں لگی ہیں وہ پٹیاں اتار کے یقین دلانے کے لیے کہ جناب مجھے گولیاں لگی ہیں وہ ٹی وی پہ دکھا رہا ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے، اس کو گولیاں لگی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بے حسی ہے اور انتقام کی یہ والی جو حد ہے یہ بہت ہی خوفناک ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ حملہ تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں جو سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو اس پہ کہ پراپر ایک تحقیقات ہوں، شواہد سامنے آئے، انکشافات جو وہ ملزم نے کیے ہیں اور جو تمام جے آئی ٹی نے انکشافات کیے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے آگے تحقیقات کو بڑھایا جائے۔ دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ڈرامے بازی قرار دیا جا رہا ہے اس کو۔ ڈرامے بازی یہ نہیں ہے رانا ثناء اللہ صاحب کہ نواز شریف علاج اور بیماری کا بہانہ بنا کے بھاگ جاتا ہے، لندن فرار ہو جاتا ہے، اب گیا گھڑی گیا پل گیا۔ ہمارے تمام میڈیا نے یہ رٹ لگا کے رکھی اور ان کے پارٹی کے عہدیداران بھی، لیکن وہ جا کے ایک دن بھی لندن کے کسی ہاسپٹل میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ ڈرامے بازی نہیں ہے، یہ فراڈ نہیں ہے۔ آج تک وہ پاکستان واپس نہیں آیا، 10 دن کا کہہ کے یقین دہانی کروا کے گارنٹیاں دے کے دوائی لینے گیا تھا، آج تک واپس نہیں آیا۔ یہ ڈرامے بازی نہیں ہے۔ ایک بندہ پاکستان میں موجود ہے، گولیاں اس کو لگی ہوئی ہیں اور تمام پاکستانی قوم کے سامنے سب نے دیکھا ٹی وی پہ جس طرح سے حملہ ہوا، اور دوسری طرف اندر کھاتے ڈیلے کر کے بھاگنے والے، دوائی کا بہانہ بنا کے ملک کو چھوڑنے والے اور اپنے آپ کو بچانے والے سو کالڈ انقلابی لیڈر اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ اپنی درستگی کریں، پاکستانی قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے۔ پاکستانی قوم کو آپ بالکل اب یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی 90s والی سیاست جو پولیٹکس آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اب آپ کی چلنے والی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا نے جتنی پاکستانی قوم کو شعور دیا ہے وہ اب آپ کی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ قوم حقائق جانتی ہے، قوم کو آپ کی باتوں کی، آپ کی پریس کانفرنسز کی ضرورت نہیں ہے۔
قوم کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا کیا اور کیسے کب کب ہوا ہے، اور این آر او جو آپ نے لیا ہے یہ ساری کڑیاں اس این آر او کے ساتھ ملتی ہیں، اور جس طرح سے آپ نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے اور ملک کا دیوالیہ نکالا ہے وہ بھی قوم سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ ان 8 ماہ میں جو معاشی تباہی آپ نے مچائی ہے وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو خدا را آپ اس طرح کی پالیٹکس نہ کریں جو کہ اس نہج پہ لے جائے کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کسی کے اور کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور اس طرح کی تحقیقات ہوتی ہیں تو اس کو متنازع بنا دیا جائے۔ تو ایک پاکستان کے پاپولر لیڈر، پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر، اگر ان پہ حملہ ہوا ہے تو یہ تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ پراپر صاف اور شفاف تحقیقات ہوں، اور اس میں جو شواہد سامنے آئیں ان کو مد نظر رکھ کے آگے کارروائی بڑھائی جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی تمام پولیٹیکل جماعتوں کے لیے بھی بہتر ہے اور پاکستانی قوم کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے اگلے ولاگ میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیوں کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔